الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 18 صفحات پر مشتمل رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ 4 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ الترغیب و ترہیب کی جلد 2 کے صفحہ 328 کے حوالے سے حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم اسلام کے پھیلنے کے اسباب، اسلام کی طرف لوگ کیسے مائل ہوئے، اسلام کو لوگوں نے کیسے قبول کیا، ان واقعات کو ذکر کرنے کی یہاں کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ چیز واضح ہو کہ اسلام کیسے پھیلا، لوگوں نے اسلام قبول کیسے کیا، اسلام قبول کیوں کیا. اور آج ہم اپنے سلسلے میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ لے کر آئے ہیں کہ ان کے واقعے کو سن کر آپ یقیناً محظوظ بھی ہوں گے. انتہائی ایمان افروز ان کا واقعہ ہے، اور یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے پچھلی کتابوں کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے رئیس تھے، اپنی قوم کے سردار تھے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. ان کا پہلا نام حسین تھا. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور یہ عبداللہ بن سلام کے نام سے جانے جاتے ہیں. یعنی آج حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام کی طرف مائل ہونے کے واقعات کو ہم ذکر کریں گے کہ انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا. آئیے سنتے ہیں. یہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود ہی بیان کرتے ہیں. چنانچہ روایات میں کہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں سنا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات حمیدہ، اسم مبارک، شکل و صورت اور زمانہ مبارک کے بارے میں مجھے علم ہوا تو مجھے بڑی مسرت ہوئی. میں نے جان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جس کی آمد کے لیے ہم چشم براہ تھے، جس کا انتظار ہو رہا تھا. لیکن میں نے اس بات کو ظاہر نہ کیا اور خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے.
آپ فرماتے چند روز پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے تھے تو وہاں سے ایک آدمی ہمارے یہاں آیا اور ہمیں اس بات سے مطلع کیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور کسی کام میں مشغول تھا. میں نے جب اس شخص کی بات سنی تو فرط مسرت سے میں اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکا. بے اختیار بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا. میری پھپھی خالدہ بنت حارث اس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی. میرا نعرہ سن کر اس نے کہا، یعنی میری پھپھی نے کہا کہ اگر تمہیں حضرت موسیٰ بن عمران کی آمد کی خوشخبری سنائی جاتی تب بھی تم اس سے بلند آواز میں نعرہ نہ لگا سکتے تھے. میں نے کہا پھپھی جان بخدا یہ بھی حضرت موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں، ان کے دین پر ہیں اور وہی لے کر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. پھپھی نے کہا بھتیجے کیا یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا بے شک یہ وہی ہیں. پھپھی بولی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں کھجور سے نیچے اترا اور سیدھا سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے قباء شریف کی طرف روانہ ہو گیا. میں نے جب حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے جب میں حاضر ہوا، اب جو انہوں نے دیکھا، جو سنا، جو ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا، توجہ کیجئے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے جب اس رخ انور کی زیارت کی تو میرے دل نے آواز دی ایسا روشن چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یعنی مشکاۃ شریف کی اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن سلام نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ان کے دل نے کہا ان جذبات کو بیان کیا کہ میں نے جب ان کے چہرہ انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و عشق میں گرفتار ہو گئے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میرے دل نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں. میں ابھی زیارت کے کیف و سرور میں ہی سرشار تھا کہ میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری زبان اطہر کے یہ میٹھے میٹھے بول مجھے سنائی دیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. آپ فرما رہے تھے افشوا السلام بکثرت لوگوں کو سلام دو، واطعموا الطعام اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام اور صلہ رحمی اختیار کرو، وصلوا باللیل والناس نیام اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. اور فرمایا تدخلوا الجنۃ بالسلام تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رحمت عالم کا ضیاء بار چہرہ دیکھ کر اور یہ حکیمانہ اور دل نشین الفاظ سن کر میں آگے بڑھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا مجھے اس پیارے دین اسلام میں داخل فرما لیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گھر واپس آیا اور اہل خانہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. سب نے اسلام قبول کر لیا، میری پھپھی نے بھی اسلام قبول کیا اور تمام عمر احکام الہی کی بجاوری میں سرگرم رہی. اب میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا.
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو دین لے کر آپ آئے ہیں وہ حق ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا آقا یہ یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں، ان کے سردار کا بیٹا ہوں، ان میں سب سے بڑا عالم ہوں اور ان کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں، آپ انہیں بلائیے اور میرے بارے میں ان سے پوچھئے اس سے پہلے کہ انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ آپ ان کو میرے اسلام کا نہ بتائیے گا، ان سے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ اگر ان کو یہ پتا چل گیا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو یہ مجھے برا کہیں گے، مجھ پر تہمتیں لگائیں گے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا، وہ جو غیر مسلم تھے یہود کو بلایا، حضرت عبداللہ بن سلام کو الگ ایک جگہ بٹھا دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارا سردار اور سردار کا بیٹا ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ وہ کون، وہ کیسا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہمارا سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ بولے خدا اس سے بچائے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر آواز دی اے ابن سلام ان کے سامنے باہر آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام باہر آئے اور ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر یہود اتقوا اللہ فواللہ الذی لا الہ الا هو انکم لتعلمون انہ رسول اللہ وانہ جاء بالحق۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی خدا نہیں، تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے، اب یہ حضرت عبداللہ بن سلام نے ان سے جب یہ فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ سراپا شر ہے اور اس کا باپ بھی سراپا شر تھا معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا آقا میں نہ کہتا تھا کہ اگر ان کو میرے اسلام کا پتہ چلے گا تو یہ کہیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ مجھے سید اور سید کا بیٹا، یعنی سردار اور بڑے سردار کا بیٹا، عالم اور بڑے عالم کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کے سامنے وہ بات رکھی کہ اے گروہ یہود، اے گروہ غیر مسلموں، آج تم اس نبی کا انکار کر رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پچھلی کتابوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی گئی، آسمانی صحیفوں میں، سابقہ کتابوں میں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، آپ کے کمالات بیان کیے گئے تھے، آپ کی نشانیاں بیان کی گئی تھی، یہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان نشانیوں سے پہچانتے تھے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اقدس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اور فتح پاتے تھے، اور جب یہ جانا پہچانا رسول آیا تو اس کا انکار کچھ لوگوں نے کیا۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چشم بصیرت عطا کی، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی قسم کی جو ہے وہ سختی کے، بغیر کسی قسم کی تلوار کے، محض چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کتنے لوگ تھے جو اسلام قبول کر گئے۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کے تو کیا کہنے، امام بہقی کہتے ہیں کہ جامع بن شداد سے روایت ہے کہ ہمیں ایک شخص نے جس کا نام طارق تھا، اس نے بتایا کہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے باہر قیام پذیر تھے،
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کوئی قابل فروخت چیز ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے جو بیچو؟ تو یہ سب مسافر لوگ تھے، قافلہ تھا کوئی، یہ مدینہ شریف کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ کوئی چیز بیچنے والی ہے؟ ہم نے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بیچنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت پوچھی تو جو قیمت بتائی گئی وہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرما لی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل پکڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ اس وقت ہم لوگ خاموش رہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ہمیں فکر دامنگیر ہوئی کہ ہم نے اس شخص سے سودا کیا ہے اور اپنا اونٹ اس کے حوالے کر دیا ہے جس کا نہ نام جانتے ہیں نہ پتہ معلوم ہے۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہم نے سودا کر لیا، نہ نام پتہ نہ پتہ اس کا ایڈریس پتہ، بالکل اجنبی شخص آیا، اس کے ساتھ اونٹ کا سودا کیا، اتنی کھجوریں اس کے بدلے میں لیں گے، اور وہ اونٹ لے کر چلے گئے۔ ہم نے ان کا نام بھی نہیں پوچھا، ان کا ایڈریس نہیں پوچھا۔ اب ہم آپس میں چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ ہم نے ایک ایسا دھوکہ کھا لیا، یہ سودا کر کے ایک اجنبی شخص کو اونٹ دے کر بھیج دیا، پتہ نہیں مال ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہم میں خاتون جو سردار کی بیوی تھی، اس نے کہا، جس نے ہمیں پریشان دیکھا تو اس نے آواز دی اور کہا کہ جس کو تم نے اونٹ فروخت کیا ہے میں نے اس کا روشن چہرہ دیکھا ہے، واللہ وہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم اونٹ کی قیمت کے بارے میں فکر مند ہو، میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگر وہ اونٹ کی قیمت نہ لائے تو میں تمہیں قیمت ادا کر دوں گی، کہ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے کہ وہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی طے شدہ کھجوریں لے کر جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں آیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ کھجوریں دے کر بھیجا ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ہے پہلے تم جتنی کھانا چاہو کھا لو، اس کے بعد جتنے میرے ذمے ہیں وہ تول کر پوری کر لو۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ واقع ہی ایسا بے مثل و بے مثال تھا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر انور سے لے کر قدم مبارک تک بالکل نور تھے۔ آپ کے جمال و کمال کو دیکھنے سے آنکھیں چدھیاں جاتی تھیں، چاند اور سورج کی مانند روشن اور چمکدار تھے۔ اگر آپ لباس بشریت میں نہ ہوتے تو کسی کا آپ کی طرف نظر بھر کر دیکھنا اور آپ کے حسن کا ادراک ممکن ہی نہ رکھتا۔ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن اس کے باوجود اس حجاب سے جو حسن کی کرنیں ظاہر ہوتی تھیں وہ بھی حسن یوسف سے بدر جہاں افضل و اعلیٰ تھیں۔ کوئی انہی کرنوں کو دیکھ کر چہرہ اقدس کو چاند کہتا، اور کوئی سورج، اور کوئی وصف رخ سے عاجز آ کر مقام حیرت میں یہ جملے زبان پر لاتا ہے، ایسا حسین و جمیل نہ تو اس سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا گیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مسرت و خوشی کے آثار ظاہر ہوتے تو چہرہ ایسے چمکدار ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا چمک رہا ہے۔ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نرالا تھا، بدن کا رنگ نورانی تھا، اور آپ فرماتی ہیں جو بھی آپ کا وصف بیان کرتا تو آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیا کرتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ جب میں چہرہ اقدس کو دیکھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں گویا آفتاب چہرہ مبارک میں جاری ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا کسی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، کیا چہرہ مبارک لمبا تھا؟ کہا نہیں، بلکہ چاند اور سورج کی طرح گول تھا۔
اور یہ چاند اور سورج سے تشبیہ صرف تشبیہ ہی تھی، حقیقت میں آپ کا رخ انور چاند سے زیادہ روشن تھا، جیسا کہ جامع ترمذی کی وہ حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور مدنی تاجدار دو عالم کے سردار سرخ رنگ کا دھاری دار حلہ مبارک زیب تن کیے تشریف فرما تھے۔ تو میں نے ایک نظر آسمانی چاند پر ڈالی اور ایک نظر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی نورانیت، آپ کا حسن، آپ کا چہرہ چاند سے کہیں بڑھ کر زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور چاند کی طرح منور تھا۔ حضرت ربی بن معوذ صحابیہ ہیں، ان سے عمار بن یاسر کے پوتے نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیجئے، تو انہوں نے کہا اے بیٹے اگر تو ان کے حسن مبارک کو دیکھتا تو دیکھتے ہی پکار اٹھتا کہ گویا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب کوئی دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں لوگ کیوں نہ مسلمان ہوں، لوگ کیوں نہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، لوگ کیوں نہ اس چہرہ انور کو دیکھ کر ان کی حقانیت کی گواہی دیں، ان کی صداقت کی گواہی دیں۔ مولا مشکل کشا فرماتے کہ تمہارے نبی نمکین حسن والے، اعلی حسب والے اور اچھی آواز والے ہیں۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا پیارا ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک اس قدر نورانی تھا کہ جب اس کی نورانیت دیواروں پر پڑتی تو دیواریں چمکنے لگ جاتی تھی۔ اور امام کسلانی فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک دیواروں پر اس طرح چمکتا روشن ہوتا تھا جیسے سورج کی روشنی دیواروں پر جب پڑتی ہے تو چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے مبارک نورانیت سے اندھیرے کمروں کو روشن کر دیتے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، وہ مشہور روایت ہے، فرماتی میں سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی، سوئی گر گئی، بڑی تلاش کے باوجود سوئی نہ ملی، اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کے چہرہ مبارک کی نور کی شعاؤں سے روشنی مل گئی، اور اس روشنی میں ان کے چہرہ مبارک کی نورانیت کی شعاؤں میں میری گمشدہ سوئی بھی مجھے نظر آنے لگ گئی۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان نسیم الریاض جلد 1 صفحہ 228 پر اور خصائص کبریٰ کی جلد اول کے صفحہ 156 پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان لکھا ہے، آپ فرماتے کہ میں اندھیری راتوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی چمک سے سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ ایسا حسین چہرہ، ایسا چمکتا چہرہ، ایسا پیارا چہرہ، سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اور کبھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں اے کلام الہی میں شمس دہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے، عرش بری تیرا محرم راز ہے، روح امی تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور کبھی عاشقوں کے امام
سید یال حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کر کہ کیا 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 کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، آقا اوصاف ختم ہو جانا یہ بھی عیب ہے، پر تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام بخاری نے حضرت برا بن عازم سے روایت کیا، حضرت برا بن عازم سے روایت کیا کہ آپ سے پوچھا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ تو حضرت برا نے جواب دیا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا، کیونکہ چاند میں روشنی بھی ہے اور گولائی بھی ہے جو چہرے کا صحیح حسن ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت برا نے یہ کیوں نہ کہا بل مثل الشمس، فرماتے ہیں کہ سورج میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی، اس کو جب کوئی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، تھکن محسوس کرتی ہیں، لیکن چاند میں روشنی ہے اور اس کے ساتھ پریشان کرنے والی تپش نہیں بلکہ ٹھنڈک ہے۔ اور میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری اور مسلم نے اور دیگر محدثین نے حضرت برا سے روایت نقل کی کہ اللہ کے محبوب کا چہرہ انور تمام لوگوں سے زیادہ حسین اور آپ کے اخلاق بھی تمام لوگوں سے زیادہ پیارے تھے۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ارشاد جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام نے پہلے الفاظ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنے، یہ میٹھے بول، آپ فرماتے یہ الفاظ سن کر آپ کی زیارت کر کے میں نے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا آقا مجھے مسلمان کر لیجئے۔ اس واقعہ کا ایک ایک جملہ پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ سابقہ کتابوں کے بہت بڑے عالم، اپنے قبیلے کے رئیس سردار، زبردست عالم جو یہود کے تھے، ان کا اسلام کی طرف مائل ہونا اسلام کی صداقت کی زبردست گواہی ہے، اسلام کی حقانیت کی زبردست دلیل ہے، اور اس بات کا زبردست منہ بولتا ثبوت ہے کہ اسلام کس طرح پھیلا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام پر کیا پریشر تھا، کس نے ان پر جبر کیا تھا، بلکہ ان کا تو اسلام قبول کرنے کے بعد تکالیف برداشت کرنے کے واقعات ہیں، اسلام چھوڑنے کا ان پر پریشر ڈالا گیا ہے، اسلام قبول کرنے کا کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا۔ اسلام ان کی دل کی گواہی ہے، اسلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے حسن و جمال کی کشش ہے، جو چہرے پر صداقت کا نور چمکتا تھا، آپ کا حسن اخلاق تھا، آپ کے میٹھے بول تھے، اسلام کا حسن تھا، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، امن و سلامتی کو پھیلاؤ، اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام چاہت پھیلانے کا دین ہے، نفرتیں مٹانے کا دین ہے۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں جہاں سلام کو پھیلانے کا ذکر کیا ہے، تو اسی ضمن میں آئیے سلام کی اہمیت کے حوالے سے چند روایات آپ کے سامنے رکھوں کہ تاکہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر عمل کر کے ثواب کے خزانے جمع کر سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کے صفحہ 582 پر یہ حدیث پاک ہے۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں پچھلی امتوں کی بیماریاں بغض اور حسد پھیل جائیں گی۔ بغض تو کاٹنے والا اس طرح ہے جو بالوں کو نہیں بلکہ دین کو کاٹ دیتا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تم ایمان نہ لے آؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو محبت پیدا کرے؟ پھر فرمایا
آپس میں سلام کو عام کرو. ایک حدیث میں فرمایا سلام کو عام کرو سلامتی پالو گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے. ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس نے السلام علیکم کہا. آپ نے فرمایا 10 نیکیاں. پھر ایک دوسرا شخص گزرا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. فرمایا 20 نیکیاں. پھر ایک اور شخص گزرا تو اس نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا 30 نیکیاں. پھر ایک شخص مجلس سے اٹھا اور سلام کیے بغیر چلا گیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارا یہ رفیق کتنی جلدی بھول گیا. جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں آئے تو سلام کرے, پھر اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے, اور مجلس سے اٹھے تو سلام کرے, کیونکہ پہلا سلام کرنا آخر میں سلام کرنے سے زیادہ افضل نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پر نیکیوں کا ذکر کیا, اور سلام میں پہل کرنے والا جو ہے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً سلام کو عام کرنا یہ بڑی سعادت ہے. عادت اپنی بنا لیں کہ جب بھی کہیں جانا ہو, مدنی انعامات پر اب غور کریں گے تو مدنی انعام میں یہی ہے کہ بس میں سوار ہوتے وقت, گھر میں آتے وقت, گھر سے نکلتے وقت, لوگوں میں جاتے ہوئے سلام کو عام کریں, سلام کثرت سے کریں. فرمایا سلام کو عام کرو سلامتی پالو گے. اور راتوں کا قیام, تہجد کی عادت بنائیں. تہجد کی عادی بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب آج کے سلسلہ میں ہم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو سنا, اس میں جو سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے آئی وہ رخ مصطفیٰ کی زیارت ہے. کہ یہ دیکھتے ہی یہ کہتے کہ میرے دل نے کہہ دیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے. آج بھی اگر حقیقی معنوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا جائے تو واقعتاً اسلام کی طرف اٹریکشن بڑھے گی. کوئی یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی پیروی, ان کی سیرت کو بہترین نمونہ بنایا ہے. ان کی صورت سب سے بہتر, ان کی سیرت سب سے بہتر, ان کا انداز سب سے بہتر. اور جو ان کا انداز اپنا لیتا ہے, خواجہ غریب نواز ہند میں کیا لے کر آئے تھے؟ اسلحہ لے کر, کوئی فوج لے کر, لشکر لے کر, تلواریں لے کر, کس زور پر اسلام پھیلا. خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھ دیکھ کر لوگ ان کے قدموں میں گر جاتے تھے اور کہتے تھے مہاراج جس کا کلمہ تو نے پڑھا ہے ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتا چلا جا. اور آج بھی پیارے میٹھے اسلام میں آج بھی آئیے میں آپ کے سامنے بالکل ایک سچا واقعہ رکھتا ہوں, بالکل سچا واقعہ. یہ 2005 جنوری کے دنوں کی بات ہے. جنوری 2005 میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری اور مجلس بین الاقوامی امور کے بعض اراکین وغیرہ کا مدنی قافلہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے سفر کر کے ساؤتھ افریقہ پہنچا. اسی دوران دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ بنانے کے لیے جگہ دیکھنے کے لیے یہ قافلہ ایک مقام پر پہنچا. وہاں پہلے سے موجود اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے کا پرتپاک طریقے پر خیر مقدم کیا. اس جگہ کا مالک ایک غیر مسلم تھا. اب فیضان مدینہ کی جگہ خریدنی ہے. اب وہاں پر ہمارے نگران شورا, ان کو مدنی چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا, عاشق اتار حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری اور دیگر اراکین جو تھے مجلس بین الاقوامی امور کے. اب یہ مدنی قافلہ وہاں پہنچا. وہ غیر مسلم اس جگہ کا مالک تھا. فیضان مدینہ کی جگہ خریدنی تھی. با امامہ, باریش چمکدار نور بار چہرے والے عاشقان رسول کے جلووں اور اللہ اللہ کے پرکیف نغموں میں وہ غیر مسلم مست ہو گیا, بے قرار ہو کر آگے بڑھا اور نگران شورا سے کہنے لگا مجھے مسلمان کر لیجئے. اسے فوراً نصرانی مذہب سے توبہ کروا کر
کلمہ شریف پڑھا کر مسلمان کر لیا گیا، اسلامی بھائیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اللہ اللہ کی زوردار صداؤں سے فضا کا سینہ دہل اٹھا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، امیر اہل سنت کی عطا کردہ اس انداز کی برکت سے، اس بابرکت چہرے، اس حلیے کی برکت سے کس طرح جو ہے وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج ہم سب بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی سنت و برا حلیہ اپنائیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل ہو کر نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام جو امن اور محبت کا دین ہے اس کی خدمت کرتے ہوئے اس کی جو ہے وہ نیکی کی دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔